بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہارا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہ کرو، تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ اب ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حضور کی پیدائش سے پہلے عرب میں اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام کی شروعات عرب میں کیسے ہوئی؟ تو آپ یہ جان لیں کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حضرت سارہ اور دوسری کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے، اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ پہنچا دو۔ اس زمانے میں مکہ کی سرزمین پر کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چھایا دار پیڑ، آس پاس صرف ببول وغیرہ کے درخت تھے، باقی سنسان میدان تھا، اور پانی کا تو کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور فلسطین سے چل پڑے۔ جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے تو سواری کو روکا اور ان دونوں کو ایک پیڑ کے نیچے اتارا۔ پھر حضرت ہاجرہ کو کچھ کھجور اور ایک مشک پانی یعنی ایک چمڑی کی تھیلی میں پانی دے کر واپس جانے لگے۔ آپ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں سنسان بیابان میں کس کے سہارے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ اس بات کا کچھ جواب دیا، نہ مڑ کر دیکھا۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، کیا اس طرح ہم دونوں کو چھوڑ کر جانے کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ ہم دونوں کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کھاتیں اور مشک سے پانی پیتیں۔ کچھ دنوں کے بعد کھجور اور پانی ختم ہو گئے تو آپ بہت پریشان ہوئیں، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے آپ کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت ہی ننھے دودھ پیتے بچے تھے، بھوک اور پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حال دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور اپنے ننھے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور خود ادھر ادھر دوڑ کر پانی ڈھونڈنے لگیں۔ قریب ہی صفا اور مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں۔ آپ دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتیں اور کبھی مروہ پر جاتیں اور دور دور تک نظریں دوڑا کر پانی کی کھوج کرتیں۔ اس طرح ان دونوں پہاڑیوں کا آپ نے 7 مرتبہ چکر لگایا، مگر پانی کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ آخری بار آپ ادھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پانی کی تلاش کر رہی تھیں تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور زمین میں ایک ٹھوکر لگائی، جس سے زمین پھٹ گئی اور پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اب حضرت ہاجرہ مایوس ہو کر واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نزدیک ابلتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ادھر ادھر بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس چشمہ کے کنارے دھول ڈالتی جاتی اور اپنی سریانی بھاشا میں کہتی جاتی زمزم، جس کا معنی یہ ہے کہ تھم تھم یعنی رک رک، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے اس مبارک چشمہ کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے زمزم کا پانی خود پیا اور اپنے ننھے لاڈلے کو پلایا، جس سے دونوں کی جان میں جان آئی اور بھوک پیاس ختم ہوئی۔ زمزم شریف کا یہ اثر ہے کہ وہ کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کام دیتا ہے۔ مکہ سے واپس جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ہر مہینہ مکہ میں آیا کرتے تھے۔ صبح کو آیا کرتے تھے اور مکہ میں آ کر ان دونوں سے ملاقات کرتے اور حال چال پوچھتے، پھر اسی دن دوپہر کے وقت واپس لوٹ جاتے۔ زمزم کا چشمہ ظاہر ہونے کے بعد بنی جرہم کا ایک خاندان پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچا، اور جب دیکھا کہ یہاں پانی ہے تو ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہیں آباد ہونے، وہیں بس جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی تو وہ لوگ بھی